بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو پورشن ہم نے کور کیا ہے وہ 13واں پارہ ہے، اور انشاءاللہ ابھی آگے جب تراویح ہوگی تو اس میں 14ویں پارے کا بھی کچھ شروع کا پورشن جو ہے سورہ ہجر کا وہ ہم کور کریں گے۔ تو جن آیات کا ہم لوگوں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ الرعد جو ہم نے آج تراویح میں تلاوت سنی ہے اس کی آیت نمبر 11 ہیں، جس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے۔ تو اس کے دونوں معنی ٹھیک ہیں کہ ایک تو یہ کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ تب تک عذاب کی مستحق نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود ایسی حرکتیں نہ کر لے جس کی وجہ سے وہ اس عذاب کی مستحق ہو جائے، یعنی اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ اور اس کا انورس جو ہے وہ بھی ٹرو ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی قوم جس کی حالت بگڑی ہوئی ہے اس کو تب تک سیدھا نہیں کرتے، تب تک وہاں خیر و بھلائی کا معاملہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے حالات کو خود ٹھیک نہیں کرتے۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت سوچنے کی باتیں ہیں کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک اور ہماری امت کے حالات ٹھیک ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی جو 5 آیات ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی 2 آیات ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی 13 آیات ہیں، ان کے اندر 3 مختلف گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی 5 آیات میں مومنین کا ذکر ہوا، متقین کا ذکر ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی کچھ 5 صفات بیان فرماتے ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، اس کے بعد اگلی 2 آیات میں ذکر ہوا ان کا جو کفر کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، اور اگلی 13 آیات میں اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہوا جو منافقون کا ٹولہ ہے، جن کے بارے میں نہ وہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں جو ہے وہ بیماری لگ چکی ہے اور ہم نے اس بیماری میں اضافہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نہیں لاتے ان کا معاملہ ایسے ہے جیسے کسی کے دل زندہ ہے یا مرے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک شخص جو ایمان لاتا ہے اس کا دل زندہ ہے، جو ایمان نہیں لاتا اس کا دل مرا ہوا ہے۔ اب فرام اے میڈیکل پرسپیکٹیو آپ اس کا اگر آپریشن کریں اور چیک کریں تو آپ کو اس کا دل تو زندہ ملے گا، لیکن وہ اسپریچولی بندہ مر چکا ہے۔ تو اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر بھی پہلے 5 آیتوں میں ذکر ہوا ان کے بارے میں جن کے دل زندہ ہیں، اگلی 2 میں ذکر ہوا ان کے دل جن کے دل مر چکے ہیں، اور اگلی 13 میں ان کا ذکر ہوا جن کے دل نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے بلکہ ان پہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور ان کے اس مرض میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو اس اسپریچول کنڈیشن کا خیال رکھنا جو ہے یہ ہمارے لیے اٹموسٹ امپورٹنس کی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ تمہارا مال دیکھے گا نہ تمہاری اولاد دیکھے گا، صرف اگر دیکھے گا تو تمہارے دل کی حالت کو دیکھے گا کہ دل اس کا زندہ تھا یا مرا ہوا تھا یا بیمار تھا، یہ کون سا دل لے کے آئے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے خوبصورت لباسوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، کیونکہ اصل میں جو ہے نا ہماری جو بھی خیر ہوگی ہمارے اندر سے جو آئے گی یا جو بھی ہمارے اندر کا شر ہوگا وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ ہمارے دل سے ہوگا۔ دل کی صفائی اگر آپ کر لیں آپ کے معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دل کے اندر اگر آپ نے بغض اور کینہ اور حسد اور نفرت پالا ہوا ہے تو پھر وہی کچھ باہر نکلے گا جو آپ نے اندر پالا ہوا ہے، اور اگر دل کے اندر آپ کے اخلاص ہے، اللہ سے محبت ہے اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے تو یہ چیزیں باہر آئیں گی، آپ کی یہ چیزیں آپ کے ایکشنز کے اندر مینیفیسٹ ہوں گی۔ تو اس لیے یہ چیزیں کچھ ہے جو ہمیں سب سے پہلے نوٹ کرنی ہے۔ پھر اسی سورہ کے اندر سورہ رات جو ہم نے آج پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی یونیک چیز بتاتے ہیں اطمینان حاصل کرنے کے لیے۔ اکثر آج آپ کو پتہ ہی جس طرح کا ہمارا فاسٹ پیس دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی مجھے دلی اطمینان حاصل ہو جائے، دل کا سکون حاصل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اطمینان پاتے ہیں، یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔
اب یہ جو جملہ نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جی مجھے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز پڑے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ مشکلوں سے گزر رہے ہیں، اور انسان تلاش کر رہا ہے تو ایک دل کا سکون تلاش کر رہا ہے کہ کسی طرح مجھے سکون نصیب ہو جائے، اطمینان میرے اندر نصیب ہو جائے۔ اور یہ اطمینان بائی دا وے حاصل کرنا لازمی ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے دنیا میں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آ گیا تو چلو اچھی بات ہے، نہ بھی آئے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اسی اطمینان والے کو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب وہ فوت ہو رہا ہوگا تو کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آ جا اب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا، آ جا اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اطمینان ہم نے حاصل کرنا ہے، اور یاد رکھیں اطمینان either you have it or you don't have it، یہ لٹرلی اٹس ناٹ اے اسپیکٹرم، اطمینان بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا دل 80% اطمینان کی حالت میں، اس کا مطلب ہے آپ کا دل اطمینان میں نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی میرا دل، یعنی یا تو آپ کا دل جب شک کی کیفیت میں ہوتا ہے اور شبہ کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ نا اطمینان کی کیفیت سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی اوور آل دیکھا جائے تو 90% تو اطمینان ہی ہے، نہیں، مکمل اطمینان میں آنا پڑے گا، اور وہ کب ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اب یہ اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو اگلے کسی اس میں ہم لوگ کور کریں گے، لیکن بہرحال مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی ہے، اللہ کا ذکر نماز بھی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کا ذکر قرآن مجید بھی ہے، اللہ کا ذکر جمعے کی نماز بھی ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے چلے جایا کرو۔ تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعے کے دن بیٹھ کے آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا ہے، جمعے کے دن نماز کے لیے کہا جا رہا ہے، اس نماز کو اللہ کا ذکر کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کو از ذکر کہا گیا کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ مرد ایسے ہیں جن کا بزنس، کامرس، ٹریڈ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کبھی لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہوئے، کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی چلتے ہوئے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے وہ، یعنی کہ وہ کبھی بھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، ان کا دل ہمیشہ their heart is always conscious of اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو اس کیفیت میں ہوتا ہے الحمدللہ اس کا دل اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ پچھلے کئی ٹاپکس میں ہم نے یہ بات کور کی کہ دیکھیں یہی اصل مقصد تھا کہ جو انسان اس بات کو بار بار دہرائے نا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے وہ جو اللہ چاہے گا، تو وہ آٹومیٹکلی اطمینان میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا ذکر ہے جو انسان کو ریلیکس کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے دل کی، تمہارے روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کیا نہیں ہے روح کی غذا؟ وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے روح کی غذا ہے موسیقی، تو اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہوگا جو اپنے لیے ان چیزوں کو حلال کر دے گا جو حلال نہیں ہے۔ میری امت میں سے ایک گروہ اٹھے گا جو کچھ ایسی چیزوں کو حلال کر دے گا جو حلال نہیں ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا نمبر 1 وہ زنا کو حلال کر دیں گے، اپنے لیے زنا کریں گے اور کہیں گے یہ تو حلال چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا، مردوں کا ریشم پہننا جو ہے اس کو حلال کر دیں گے، مرد ریشم پہن کے پھریں گے۔ تیسری چیز، شرابوں کو حلال کر دیں گے، شراب مختلف ناموں سے آئے گی، مختلف طریقوں سے بوٹل ہوگی، مختلف طریقوں سے پیکج ہوگی، اس کو حلال کر دیں گے، اور موسیقی کے جو آلات ہیں ان کو بھی حلال کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، جہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی سے اتنی نفرت تھی کہ آپ کہیں پہ اگر گزرتے اور آپ کو آواز آتی، آپ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور تب تک انگلیاں باہر نہ نکالتے جب تک کہ میں ان کو بتا نہ دیتا کہ اب آواز ختم ہو گئی، پھر اپنی کانوں سے انگلیاں باہر نکالتے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ دل کے اندر نفاق کو پرورش دیتی ہے، اٹ میکس ہپوکریسی گرو ان دا ہارٹ۔ اور 5th سینچری تک، 5th سینچری جو ہماری آفٹر ہجرہ ہے، تب تک تمام اسکول آف تھاٹ کے اندر جتنے بھی ہمارے ڈفرینٹ اسکولز آف فقہ ہیں ان کے اندر یہ بات بائی کنسنسس پتہ تھی کہ یہ چیز اسلام کے اندر ان ایکسیپٹیبل ہے۔ آگے جا کے پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا نہیں کوئی تھوڑا سا اس میں حجت اور ہیل اور بہانہ نکالتے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ کنسنسس کے ساتھ پتہ تھا کہ یہ چیز اسلام ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کی گنجائش دی گئی ہے تو وہ شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر بچیوں کو کہا کہ وہ ڈف بجا سکتی ہیں، کوئی گانا وغیرہ کر سکتی ہیں اپنی محفل میں، یہ نہیں کہ سب کے سامنے آ کے پبلک پرفارمنس کریں، ایسا نہیں ہے۔ بچیاں، خواتین وہ جو اپنی محفل میں یہ کام کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے خوشی کے موقع کے اوپر کوئی اور، عید کے موقع کے اوپر ڈف بجا دینا، کچھ گا دینا، تو اس طرح کی جو ہے نا گنجائش آپ کو مل جاتی ہے۔
لائک وائز اس طرح کی موسیقی جس میں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جس طرح کئی لوگ مختلف کلام پڑھ دیتے ہیں, کوئی شاعرانہ کلام ہو, بشرطے یہ کہ اس کے الفاظ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو, یا کوئی حمد و نعت پڑھ دیتے ہیں یا کوئی اور ایسی بات ہوتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں انشاءاللہ. اور پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اب آج کل کا یہ دور ہے, اب یہاں پہ لوگ کہیں گے کہ بھائی میوزک سے بچنا تو امپاسبل ہے, کیونکہ ہم جدھر جاتے ہیں گانا بجانا چل رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اس پہ فتویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیقی وہ ہے جو آپ باقاعدہ طور پر سن رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے, تو بہتر تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اپنایا جائے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں وہاں سے نکل جائیں. لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ کے اوپر بلیم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر اس کو سن نہیں رہے تھے. اور دلیل کے طور پر ہی وہ یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ قرآن سننے کا ثواب ملتا ہے. یعنی جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں کچھ بجا رہا ہے تو کیا کریں, تو آپ نے فرمایا کہ قرآن سننے کا ثواب ہے. اس میں بڑی حکمت کی بات ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی اکثر ہمارے یہاں پہ اکثر شاپس وغیرہ پہ آپ صبح کے ٹائم جائیں تو سورہ یاسین لگی ہوتی ہے یا سورہ رحمان لگی ہوتی ہے. اب وہ لگائی کس نے ہے؟ دکاندار نے. آپ وہاں پہ گئے, آپ نے کوئی چیزیں لینی تھی, آپ نے وہ 2-3 چیزیں اٹھائیں, آپ کی توجہ بھی نہیں, آپ کو پتہ ہے کوئی بیک گراؤنڈ میں کچھ لگا ہوا ہے لیکن آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے. آپ نے اپنی شاپنگ وغیرہ کی, آپ نے شاید فون پہ کسی سے بات بھی کر لی, کہا ہاں کون سے کپڑے بولے تھے یار آپ نے, کون سے, یہ بلو والے بھی ہیں گرین بھی ہیں, انہوں نے کہا ہاں یہ لے آؤ, اچھا ٹھیک ہے تھینک یو, بند کیا آپ نے, وہ جوڑا, ہاں جی کتنے کا ہو گیا, پیسے دیے نکل گئے. تو کیا آپ کو سورہ رحمان سننے کا ثواب ملا ہے؟ جواب ہے نہیں ملا, کیونکہ آپ باقاعدہ سن نہیں رہے تھے. آپ وہاں پہ صرف موجود تھے جبکہ وہ تلاوت لگی ہوئی تھی, اور سن کون رہا تھا؟ دکاندار سن رہا تھا یا سیلز مین بیٹھا سن رہا تھا. تو ان کو تو اجر مل جائے گا اس کا, لیکن آپ کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں ہے انلیس کہ آپ باقاعدہ طور پر دکان میں بیٹھ جائیں اور آپ کے سبحان اللہ یہ سورہ رحمان چل رہی ہے, چھوڑیں شاپنگ کو, میں تو یہی سننا چاہتا ہوں, تو پھر آپ کو اجر ملے گا بالکل, کیونکہ آپ باقاعدہ طور پر سن رہے ہیں. اسی طرح سے ایک بندہ جو ہے وہ بس میں سفر کر رہا ہے اور بس والا جو ڈرائیور ہے وہ کچھ لگا دیتا ہے. اب وہ بھائی کہتا ہے یار برائے مہربانی یہ گانا بجانا بند کر دیں یار پلیز. وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بند کر سکتا. تو آپ نے کہہ دیا وہ نہیں سن رہا, اب یہ اس کا مسئلہ ہے. تو آپ کے لیے گناہ نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ میوزک نہیں بند کر رہا, یا آپ ایک ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں وہ چیزوں کو بند نہیں کر رہے, تو یہ ان کا معاملہ ہے. آپ نے کم از کم اپنے طور پہ جتنی کوشش کرنی تھی آپ نے کر دی. البتہ یہ کہ میں خود کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ریکویسٹ کر دیتے ہیں تو 99% مان جاتے ہیں, 99% مان جاتے ہیں کہ یا تو آف ہی کر دیتے ہیں, کیونکہ کسٹمر از آلویز رائٹ. تو اگر کسٹمر خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں پسند نہیں کر رہا جو آپ نے لگایا, میرے لیے لگایا ہوگا مجھے نہیں چاہیے, تو یا تو وہ 99% مان جاتے ہیں, یا کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی میوزک تھوڑا آہستہ کر دیتے ہیں. تو اتنا آہستہ کر دیں کہ مجھے آواز بھی نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا لگایا ہوا. تو انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے نا روح کی اطمینان اور روح کا غذا نہیں ہے. اصل میں غذا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے صرف اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دے گا. یہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا یہ عارضی طور پر چسکے ہیں, ان کا تعلق اطمینان سے نہیں ہے. اور میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھا دوں کہ چسکے میں اور اطمینان میں فرق کیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا آپ کے بارے میں سب سے پہلے کہ جی آپ خود کیا ہیں. تو دیکھیے آپ ایک انسان ہیں, اور انسان جو ہے پرائمریلی اس کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک اس کی باڈی ہے اور ایک اس کے اندر اس کی روح ہے یا اس کا سول ہے. دونوں کا مرکب جو ہے وہ انسان ہے. اب یہ جو جسم ہے میرا, یہ جسم ٹیمپریری ہے, یہ عارضی ہے. یہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو اس کے بعد یہ جسم یہاں پہ رہ جائے گا, اور روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی. میرے مرنے کے بعد لوگوں نے مجھے راجہ ضیاء الحق کہنا چھوڑ دینا. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے میت کی تدفین ہو گئی, باڈی جو ہے اس کو غسل دے دیا جی آپ نے, کیا میت کا جنازہ پڑھ دیا گیا, اس طرح کی باتیں. مجھے اب راجہ ضیاء الحق کوئی بھی نہیں کہہ رہا. کیوں؟ کیونکہ راجہ ضیاء الحق تو چلے گئے ہیں, وہ باڈی تو یہاں رہ گئی ہے, آؤٹر شیل ادھر رہ گیا. یہ پتہ کیا ہے, آپ سمجھیں یہ جسم نہیں ہے, یہ گاڑی ہے. گاڑی ہے, ڈرائیونگ سیٹ میں کون بیٹھا ہے؟ میری روح بیٹھی ہوئی. اور یہ روح کیا ہے؟ یہ عالم ارواح میں بھی تھی, عالم ارواح میں تھی. سمجھے کہ وہ کولڈ سٹوریج میں اللہ نے اس کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا ہماری روحوں سے, الست بربکم قالوا بلا شہدنا. ہم نے کہا یا اللہ ہم بالکل گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. پھر اللہ نے ہمیں سمجھے کہ تھوڑی دیر کے لیے فریز کر دیا, اور جب اللہ نے چاہا, اللہ نے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس میں روح پھونک دیا جاتا ہے, اور پھر ہم دنیا میں آ گئے. اب دنیا میں آئے تو اللہ نے ہمیں جسم دے دیا. وہ روح جو ہے وہ ایک جسم کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی. اب یہ جسم جو ہے یہ اس کے اندر کچھ پروز اینڈ کونز ہیں. یہ جسم جب بچہ ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, تو انتہائی ویک ہوتا ہے, انتہائی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس پہ. اگر یہ بچہ الٹا ہو جائے سیدھا نہیں ہو سکتا, خود سے سیدھا نہیں ہو سکتا.
خود کھا پی نہیں سکتا جب تک کہ ماں اس کو اٹھا کے خود دودھ نہ پلا دے یا خود اس کی کوئی جو ہے نا نشو نما کا بندوبست نہ کرے، بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے کمزور ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چائلڈہڈ میں آتے ہیں، جوانی میں آتے ہیں. پھر ہوتا ہے کہ ہم اپنی فزیکل فٹنس کی پیک پہ آ جاتے ہیں. جوانی کی پیک پہ آتے ہیں تو ہمارا جسم سب سے زیادہ تندرست اور توانا ہوتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ گراف پھر نیچے جانا شروع ہوتا ہے، یعنی نیچے سے شروع ہوتا ہے، اوپر تک جاتا ہے، اپنی پیک پہ آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے آہستہ آہستہ ڈاؤن ہل جاتا ہے. اور اس جسم کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس جسم کی ایک شیلف لائف ہے. میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، جتنا مرضی زور لگا لوں، میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو چینج نہیں کر سکتا. اور وہ ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تبھی ڈیفائن کر دی تھی کہ یہ اس ڈیٹ کو ایکسپائر ہو جائے گا. میری مینوفیکچرنگ کے ساتھ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی تھی، اور وہ جب اللہ چاہے گا وہ ایکسپائر کر جائے گی باڈی. مطلب باڈی کی بس ہو جائے گی کہ بس جی اس سے آگے تو جا ہی نہیں سکتے. آہستہ آہستہ آپ کے باڈی پارٹس جواب دینا شروع کرتے ہیں. تو باڈی تو یہاں رہ جائے گی، چیز نکل کے کیا چلی جائے گی؟ روح نکل جائے گی. اور روح جو ہے وہ انتقال کر جاتی ہے. انتقال کا مطلب ہے ٹرانسفر ہونا، منتقل ہونا، ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں چلے جانا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں، سالڈ ٹو لیکوڈ ٹو گیس. آپ آئس لیتے ہو، اس کو آپ ہیٹ کرتے ہو تو وہ کیا بنتی ہے؟ پانی بن جاتی ہے، H2O بنتی ہے. اس کو مزید آپ ہیٹ کرتے ہیں، وہ دوبارہ سے جو ہے نا ویپرائز ہو جاتی ہے، اسٹیم بن جاتی ہے. تو بیسکلی آئس کے جس طرح 3 سٹیجز ہیں، بالکل انسان جو ہے وہ ابھی تو باڈی اور سول ملا ہوا ہے نا. باڈی اس دنیا میں رہ جائے گی، مٹی بن جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن روح نکل جائے گی. اور روح جو ہے یہ آپ کی اصلیت ہے، یہ آپ کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے. دنیا سے ہم جائیں گے عالم برزخ میں. یہ ہے اسٹیٹ آف دا گریو، سالڈ لیکوڈ گیس. تو اسٹیٹ آف دنیا سے ہم جائیں گے اسٹیٹ آف دا گریو میں. یہ ایک بالکل ڈفرنٹ بال گیم ہے. قبر جو ہے وہ آپ کے لیے عذاب بھی ہو سکتی ہے، اور قبر آپ کے لیے جنت کا باغ بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے اللہ کے نیک بندے، ان کو قبر ان کے لیے اتنی کشادہ کر دی جائے گی جیسے کہ جنت کے باغ میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک فرشتہ آئے گا، انہیں کہے گا کہ اب آپ پیار سے محبت سے آپ سو جائیں، اور آپ کا محبوب اب آپ کو اٹھا دے گا قیامت والے دن. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اٹھائیں گے تو بڑے پیار سے، اور کہا کہ نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، لکنگ فارورڈ ٹو واٹ از ہیپننگ ان فیوچر. آرام سکون سے سو جاؤ. اور لیکن کچھ لوگوں کے لیے ان کی جو نامہ اعمال ہے وہ ایک انتہائی بدشکل قسم کے، یعنی مانسٹر یا بیسٹ کی شکل میں آئیں گے، اور وہ اس کا کمپینین بن جائے گا. وہاں قبر کے اندر اور عذاب کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اور پھر قیامت والے دن جو ہے، یوم القیامہ کا جو دن ہے، اس دن پھر یہ روحیں جو ہیں ان کو باڈیز دی جائیں گی. جو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے ان کو بالکل نئی باڈی ملے گی، جو لوگ اللہ معاف کرے جہنم میں جا رہے ہوں گے ان کو بھی بالکل نئی باڈی ملے گی. روح یہی ہے آپ کی، یہ جو ابھی روح ہے نا آپ کے اندر، اصل میں یہی ہے. لیکن جو باڈی ملے گی آپ کو جنت میں، اللہ اکبر، وہ بڑی کمال باڈی ہوگی. کیونکہ یہ جو گاڑی ہے نا، اس گاڑی کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سوزوکی FX ہے، CNG والی. اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں، تھوڑی کھڑکی ہوئی ہے. لیکن جو ادھر باڈی ملے گی نا وہ کسی لیمبورگینی سے کم نہیں ہوگی. جب آپ وہاں جائیں گے سب سے پہلے تو آپ اپنی شکل دیکھ کے بڑے امپریس ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یار میں اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا. ویسے ابھی آپ بھی بہت پیارے ہیں، یہ فکر نہ کریں. لیکن ادھر جا کے نہ سمجھیں کہ آپ اتنے پیارے ہو گئے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر کوئی مزید 100 اسنیپ چیٹ کے فلٹر لگے ہوئے ہیں، وہ کتے بلی والا مائنس کر کے. ویسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ فلٹر جو لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں ایک دفعہ ایک ایونٹ پہ گیا تو میرے ساتھ ایک لڑکا ہے، مجھے کہتا ہے کہ ضیاء بھائی میں نے آپ کے ساتھ سیلفی کھنچوانی ہے. میں نے کہا آ جاؤ کھنچوا لو، بسم اللہ. اس نے فون باہر نکالا، خدا کی قسم آپ یقین کریں میرے کوئی اتنے نشیلے کوئی نین اس میں نظر آ رہے تھے، ہونٹوں پہ لپسٹک لگی ہوئی. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ سوری غلط فلٹر ہو گیا. اللہ ہدایت دے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اچھے اچھے پیارے پیارے فلٹر جو ہے نا سارے آپ کے منہ پہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھو کہ آپ کو اتنا میں پیارا ہو گیا ہوں، بالکل پرفیکٹ فیچرز ہو گئے ہیں، اور بائسیپ ٹرائسیپ بنے ہوئے ہیں، 6 پیک ایبس ہیں. آپ کو کہ یار یہ تو کمال ہو گیا. اور وہ جسم بھی بڑا اونچا لمبا ہوگا، اور پتہ نہیں اس میں کون کون سے فیچرز ہوں گے، وہ تو مجھے نہیں پتا. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل نے کبھی تصور بھی کیا وہ کیا ہوگا. لیکن شاید وہ ہوا میں اڑ سکتا ہوگا جسم. ابھی یہاں پہ تو اڑ نہیں سکتے نا، اس میں پتہ نہیں ہوا میں اڑے ہوں گے آپ. شاید سمندروں کے اندر آپ جا رہے ہوں گے بغیر کسی آکسیجن ماسک کے. اور ایک اور فائدہ اس جسم کا یہ ہے کہ اس جسم کو کبھی بھی قضائے حاجت کے لیے باتھ روم نہیں جانا پڑتا. آپ 20,000 کھانے بھی کھا لیں گے نا تو بس پسینے کا ایک قطرہ آئے گا جس کی خوشبو مسک کی طرح ہوگی، پرفیوم کی طرح. یہ آپ کا انٹائر ڈائجسٹو پروسیس ہے. تو ادھر کوئی گندگی نہیں ہے، سب خیر ہی خیر ہے. تو بڑا ہی زبردست وہ باڈی ہوگی اور بڑا ہی زبردست ایکسپیرینس ہوگا. کیونکہ دیکھیں اس وقت آپ جو دنیا کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا
وہ کر رہے ہیں تھرو یور 5 سینسز. آپ جو کچھ دیکھتے ہیں, جو کچھ سونگھتے ہیں, جو کچھ ٹچ کرتے ہیں, جو ٹیسٹ کرتے ہیں, جو اسمیل کرتے ہیں, جو سنتے ہیں, یعنی اسی سے آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بہت خوبصورت ہے اور یہ چیز خوبصورت نہیں ہے؟ آپ کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے. آپ دیکھتے ہو نا, تو یہ ایک سینس ہے آپ کی. اللہ نے یہاں پہ آپ کو اس جسم کو 5 سینسز دیے ہوئے ہیں. اچھا, اگر کوئی چیز خوبصورت بھی ہو, دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور خوشبو بھی اچھی ہو, تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو ڈبل زبردست ہو گیا. مثال کے طور پہ آپ کسی ماؤنٹینس ایریا میں ہے نا, پہاڑی سینری دیکھ رہے ہیں, خوبصورت پہاڑ ہیں, برفیں پڑی ہوئی ہیں سائڈوں پہ, درخت ہیں خوبصورت, یعنی سرسبز و شاداب آپ کو جو ہے نا وہ درخت نظر آ رہے ہیں, اور خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے, آپ کہتے ہو یار کمال ہے, کمال, واٹ این ایکسپیرینس. اگر صرف آپ پکچر دیکھتے ٹی وی میں تو آپ کہتے ہیں ہاں جگہ بڑی خوبصورت ہے, لیکن اس کی اسمیل نہیں آ رہی نا. وہاں جاتے ہیں جب آپ کو اسمیل آتی ہے نا پھولوں کی, اور وہ جو فارسٹ کی اسمیل ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں یار میرا ایکسپیرینس ڈبل ہو گیا. آن ٹاپ آف دیٹ آپ ذرا فیل بھی لیں, بیچ میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اب ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے نا. آپ کہتے ہو یار جگہ بھی اچھی تھی, اسمیل بھی زبردست تھی, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, یار میرے تو روح کے اندر وہ لگتا ہے ہوا گئی ہے. اور پھر آپ وہاں پہ گھاس پہ چل رہے ہیں, تو آپ کا ایک اور ایکسپیرینس ہے. سو ہر چیز جو ہے نا وہ سنائی دے رہی ہے, ادھر سے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز بھی آ رہی ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, ہر اسٹیپ کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہائٹنڈ ہوتا جا رہا ہے. تو کسی پہاڑی علاقے پہ جائے بغیر اگر یہ سارے ایکسپیرینسز آپ نے کرنے ہیں, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں, کسی چائنیز ریسٹورینٹ میں جائیں, اچھے سے چائنیز ریسٹورینٹ میں, اور چکن منچورین آرڈر کر دیں. آپ چکن منچورین بیسکلی, یا جس کو ہم سزلنگ چکن کہتے ہیں نا, تو کیا ہوتا ہے سزلنگ چکن کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو آپ کی 5 سینسز میں آ سکتی ہیں. تو ابھی آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوئی ہے, دور سے نا کھانے آنے سے پہلے کھانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے کرتا وہ, آپ کہتے ہو کھانا آ رہا ہے. اب آپ کی نا ایپیٹائٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے. پھر وہ جب آپ کے سامنے آ کے رکھتا ہے, دیکھنے میں بھی یہ بڑی زبردست ڈش لگ رہی ہے, دیکھنے میں بڑا دل چاہ رہا ہے جو کھا جاؤں. پھر آپ جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہو, ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہے, اس کا ٹیکسچر بھی بہت مزے کا ہے, اور آپ کا اوور آل ویژول, ٹیکسچر, ساؤنڈ, ایوری تھنگ, وہ ساری چیزیں, اسمیل اتنی زبردست ہے, وہ ہائٹنڈ ہو کے آپ کا اوور آل ایکسپیرینس. اگر وہ ریسٹورینٹ اچھا سا ماحول انہوں نے آپ کو دیا ہو, یہ نہیں کہ بالکل گٹر کے ساتھ آپ کو بٹھا دیں کہ جی یہاں کھائیں چکن منچورین, تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا گندا ایکسپیرینس تھا, یہ تو ریسٹورینٹ فارغ ہے یار, کھانا اچھا تھا لیکن یار یہ کیا انوائرمنٹ ہے, یہاں پہ جو بندہ آ رہا ہے وہ تھوک پھینک رہا ہے, اور یہ اور گٹر اور نالی, اور یہ کون سا ایکسپیرینس ہے یار. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ جو جسم اللہ تعالیٰ ادھر دے گا نا آپ کو, اس کے اندر پتہ نہیں 5 کے علاوہ کتنی اور سینسز ہوں گی, مے بی 100 ہوں گی, ہو نوز, اللہ کو بہتر پتہ ہے, ہمیں تو نہیں پتہ, ہم تو یہاں بیٹھے اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو جسم ہوگا الٹیمیٹ ہوگا, اور وہ جسم جو ہے نا وہ واقعی میں ایسا جسم ہوگا جو ڈیزائنڈ ہی جنت کے لیے. سب کی عمر 33 ایئرز ہوگی, سب کی عمر 33 ایئرز ہوگی. وہ ایک بوڑھی عورت تھی نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, تو اس نے کہا کہ کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ آپ نے صحابی سے کہا ایسے کیا, تو کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری رو پڑی. تو نبی نے کہا ایسے کہو جو بھی عورت ہوگی وہ جوان ہو کے جائے گی, 33 ایئرس کی جائے گی. تو وہ پھر مسکرانا شروع ہو گئی کہ الحمدللہ, کہ بوڑھی حالت میں کیوں تمہیں اللہ نے وہاں بھیجنا ہے, اللہ تمہیں جوان کر کے بھیجے گا وہاں پہ. تو ہوں گے اب ہم سارے 33 کے ہوں گے, ابو بھی 33 کے ہوں گے, بیٹا بھی 33 کا ہوگا, دادا حضور بھی 33 کے ہوں گے, دادی اماں بھی 33 کی ہوں گی. تو سارے کہیں گے جگر کیسا ہے, کرکٹ کھیلنا ہے, آؤ کھیلتے ہیں جا کے. تو پتہ کیا ہوگا, سارے ہوں گے 33 کے, اور آپس میں کھیلیں گے, انجوائے بھی کریں گے, لیکن رسپیکٹ ہوگی. آپ کو پتا ہوگا یہ میرے والد محترم ہیں, آپ کو پتا ہوگا یہ میرے دادا حضور ہیں, آپ کو پتا ہوگا یہ صحابی رسول ہیں, اور آپ کو پتا ہوگا یہ اللہ کے نبی ہیں. ہوں گے سارے 33, کیونکہ نا ریلیٹیبلٹی ہوتی ہے نا, سارے آپس میں ایک ہی ایج کے, انجوائے کر رہے ہیں, دے آر ہیونگ فن. تو جس طرح وہ کسی تھیم پارک میں آپ جائیں نا, تو لکھا ہوتا ہے اس جھولے پر چڑھنے کے لیے کم از کم اتنے قد کا ہونا ضروری ہے, لکھا ہوتا ہے نا اتنے, اس سائز سے بڑے بچے یہاں جا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جنت میں جو سائز ریکوائرمنٹ ہے نا وہ 33 ایئرز ہے. جو جوانی میں مرا ہوگا وہ بھی 33 کا ہوگا, جو بڑھاپے میں مرا ہوگا وہ بھی 33 کا ہوگا, کیونکہ یہ پرفیکٹ ایج ہے ٹو انجوائے آل آف دا فیسلٹیز آف پیراڈائز. تو روح یہی ہے, جسم اللہ تعالیٰ آپ کو نیا دے گا. اور اللہ معاف کرے جو لوگ جہنم میں جائیں گے جسم ان کا بھی نیا ہوگا. لیکن وہ جسم جو ہے نا, اب یہ میری تھوڑی سی اس میں اسپیکولیشن ہے, اور جو بات قرآن و حدیث کی ہے ہمیں وہی لینی چاہیے. یہ میرا جو اپنا خیال ہے وہ آپ بے شک ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں, لیکن مجھے لگتا ایسا ہے
کہ وہ جو جسم وہاں پہ مل رہا ہے نا اس میں کوئی ریپٹیلین فیکٹر ہے. جو اللہ تعالیٰ جسم دے رہا ہے جہنم میں وہ کوئی ریپٹیلین قسم کا جسم ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, آئی کوڈ بی کمپلیٹلی رانگ, سو ڈونٹ ٹیک مائی ورڈ فار اٹ, اوکے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ مجھے کیوں لگتا ہے, کیونکہ وہ ایسا جسم ہے جس کی کھال جل کے بھی دوبارہ سے گرو کرتی ہے, جیسے سانپ اپنی, اور یہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے دنیا میں, اللہ نے ایگزامپلس دی ہیں نا کہ سانپ اپنی کھال کو جھڑ دیتا ہے نا, پھر دوبارہ کھال نکل آتی ہے اس کی. انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا, میملز میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن ریپٹائل کیا کرتے ہیں, اپنی کھال اتار دیتے ہیں پوری, پھر دوبارہ نئی جنریٹ ہوتی ہے. اچھا, چھپکلی کو آپ لوگوں نے اکثر اٹیمپٹ کیا ہوگا قتل کرنے کے لیے, تو چھپکلی پہ جب آپ نے اٹیمپٹڈ مرڈر کیا تھا تو چھپکلی کی جو ہے نا وہ دم کیا ہوتی ہے, کبھی کبھار ٹوٹ جاتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے دم کے ساتھ ہلنے لگ پڑتی ہے. اچھا, اسی چھپکلی کو آپ اگر مانیٹر کریں نا کچھ عرصے کے لیے اور وہ بھاگ جائے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی نئی دم نکل آتی ہے. یعنی چھپکلی ایسا ایک ریپٹائل ہے جس کی پوری لمز ری جنریٹ ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, کسی بندے کی اللہ معاف کرے بازو ٹوٹ جائے تو نئی بازو اگ آئے, کہ جی کوئی بات نہیں بازو اڑ گئی تو کیا ہوا, ابھی دیکھیں گے 3 مہینے میں ایک اور نکل آئے گی. تو ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ جو جہنم کے لوگ ہیں نا ان کو اس طرح کا جسم دے گا جو ری جنریٹ کرتا ہوگا. بہت ساری احادیث ہیں جس میں آتا ہے کہ اس کا سر بھی اگر پیس دیا جائے نیا سر نکل آئے گا, سر پیس دیا جائے دوبارہ سر نکل آئے گا, جسم جلا دیا جائے دوبارہ جسم جو ہے نا وہ بالکل واپس آ جائے گا. اور اس جسم کے اندر پین ریسپٹرز بھی بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيى, یعنی آپ اس جسم کو نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ زندہ ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ مردہ ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, آپ کو کہ یار یہ تو مرا ہوا ہے کیونکہ جل کے راکھ ہوا ہوا ہے نا, آپ کو کہ یار یہ تو بندہ مرا ہوا ہے, پھر آپ کو کہ نہیں ویٹ اے منٹ یار یہ تو زندہ ہے, اچھا نہیں مرا ہوا ہے, نہیں زندہ ہے, نہیں یار مرا ہوا ہے. یعنی کنفیوژن ہوگی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ وہ زندہ لگ رہا ہوگا نہ وہ مردہ لگ رہا ہوگا. یہ جسم اسی روح کو ملے گا, اللہ معاف کرے, یہی روح یہی ہے, جسم بالکل ڈفرنٹ ہے. جنت میں بھی جو بندہ جا رہا ہے روح وہی ہے, جسم ڈفرنٹ ہے. ڈپینڈ کس چیز پہ کرتا ہے, دنیا میں تو نے کیا کیا تھا. تو اب یہاں پہ اب دنیا میں واپس آ جائیں ذرا. دنیا میں ہمارے جسم کا بھی نا ہمارے پہ حق ہے, ہمارے جسم کا بھی ہمارے پہ حق ہے. اس کو ٹھیک سے کھانا کھلائیں, ٹھیک اس کا خیال رکھیں اپنے آپ کو. اسی لیے خودکشی کرنا کیا ہے, حلال ہے حرام ہے, حرام ہے. کیوں حرام ہے, کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا جسم میری مرضی, آپ نہیں یہ کہہ سکتے, کیونکہ جسم آپ کو اللہ کی طرف سے امانتاً ملا ہوا ہے اور آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس جسم کو نقصان پہنچائیں, آپ اس کا خیال رکھیں. تو اگر ایک انسان اپنے جسم کے ساتھ ریکلیس ہوتا ہے تو یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تو جسم کا خیال رکھنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ خیال کس کا رکھنا ہے, جو جسم کے اندر چیز ہے وہ روح ہے. مجھے بتائیں آج یہاں سے جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت سارے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں, بلو ایریا پہ جائیں, آگے پیچھے دیکھیں پورے پنڈی اسلام آباد میں. یہ بل بورڈ جسم کی نیڈز کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں یا روح کی نیڈز کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ سب جسم کی نیڈز ہے. فلاں شیمپو لگا لو, فلاں کنڈیشنر لگا لو, فائزہ بیوٹی کریم لگاؤ, رنگ گورا کرو اپنا, فلاں نیٹ ورک پہ آ جاؤ, فلاں پیکج کھا لو, فلاں جگہ پہ جو ہے وہ بوفے لگا ہوا ہے, فلاں جگہ پہ کھانا مل رہا ہے. یہ کیا ہے, سب جسم 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 جسم. لیکن کوئی ایسا بل بورڈ نہیں کہ جی اللہ کو یاد کرو, نماز پڑھ لو, قرآن پڑھ لو. تو ہم ایک ایسی نیشن بن چکے ہیں جن کی باڈیز جو ہیں وہ ویل فیڈ ہیں, روح سٹارو ہوا ہے. اور اگر یہ آپ کی کیفیت ہے تو آپ ایک نارمل کیفیت میں نہیں ہیں, آپ بے چین اور بے قرار اور مطمئن نہیں ہو سکتے. کہ باڈی آپ کی بڑی ہٹی کٹی, آپ جم جاتے ہیں ماشاءاللہ, وزن اٹھاتے ہیں, بالکل باڈی آپ نے A1 کی ہوئی ہے, لیکن روح آپ کی فارغ ہے, بالکل فارغ ہے, روح کو کچھ بھی نہیں مل رہا. روح جو ہے وہ بیچاری سٹارو ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن خودکشیاں کر کے مر جاتے ہیں. جسم تو ویل فیڈ ہے لیکن روح خالی ہے, تو اتنی ڈپریشن ہوتی ہے کہ بھئی میں کیا بن گیا ہوں, کیونکہ آپ کی اصلیت کیا ہے, آپ کی روح ہے. اور اگر آپ اس روح کو جسم کی خوراک دینا چاہیں گے تو اس پہ یہ کبھی بھی پل نہیں سکتی. تو ہوتا پتہ کہ ہمیں ایک انسان کو نا انر پیس نہیں ہے اس کے پاس, ڈپریشن کا شکار ہے کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے بہت دور ہو گیا. تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں بہت ڈپریسڈ ہوں, میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اور ایسے کرو, آپ جا کے نا چاکلیٹ آئس کریم کھاؤ, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. مجھے بتائیں ایک عورت ہے, اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے, بیچاری ڈپریشن میں چلی گئی ہے. آپ اسے کہتے ہیں بہن آپ ایسے کریں, آپ نے ڈپریشن سے باہر نکلانا, آپ چاکلیٹ آئس کریم کھائیں, اور چاکلیٹ آئس کریم اس کی فیوریٹ بھی ہے.
تو مجھے بتائیں چاکلیٹ آئس کریم کھانے سے اس کو شفا ہوگی؟ عارضی طور پہ تو فائدہ ہوگا، جب وہ آئس کریم کھا رہی ہوگی نا بڑا مزہ آئے گا اس کو، لیکن جیسے ہی آئس کریم ختم ہوگی کیا اس کے سارے غم دور ہو گئے؟ آپ اس کو چلیں شاپنگ پہ بھیج دیں، آپ کے یہ ہماری طرف سے 1 لاکھ روپیہ پکڑیں، یہ سامنے سینٹورس مال ہے، آپ جائیں شاپنگ کریں، وہ 1 لاکھ روپیہ پکڑتی کہتے ہیں میرے لیے فری میں، جی فری میں، یہ آپ کے لیے، آپ کی ڈیورس ہوئی ہے کوئی بات نہیں، آپ 1 لاکھ روپیہ پکڑیں شاپنگ کریں، وہ جاتی ہے وہاں پہ شاپنگ کرتی ہے، جب شاپنگ کر رہی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے، کپڑے لے رہی ہے، جوتے لے رہی ہے، ہینڈ بیگز لے رہی ہے، تو جب واپس گھر آتی ہے تو ڈپریشن ساری چلے گی؟ نہیں، چسکا جو ہے نا آپ کی انر ڈپریشن کو ختم نہیں کرتا، یہی چسکا چاہے ڈرگز میں ہو، چاہے الکوہول میں ہو، چاہے ویڈیو گیمز میں ہو، چاہے فلموں میں ہو، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کیور یور انر اسٹیٹ آف دا ہارٹ. وہ کیور کیسے ہوگی؟ اس کے لیے خوراک بالکل مختلف ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ ضرور انجوائے کریں، آپ کسی اچھی جگہ پر بھی جائیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ضرور کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اپنے جسم کا خیال رکھیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ جسم کو آگ لگا دو، جسم کا خیال رکھیں، لیکن روح کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو اصلیت ہے وہ آپ کی روح ہے، آپ کا جسم نہیں ہے. یہ جسم ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ جس کو آپ ابھی پال رہے ہو نا اتنا زیادہ، یہ جسم ادھر ہی رہ جائے گا. جو چیز اصل میں ساتھ جائے گی وہ آپ کی روح ہے، اور اس کی خوراک جو ہے وہ سوائے اللہ کے ذکر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو مرضی اس کو کھلا کے دکھا لیں یہ اس کو ہضم ہی نہیں کرے گی. اور اسی لیے پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ بڑے امیر بھی ہوتے ہیں، بڑے ویل آف بھی ہوتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس گاڑی بنگلہ یہ وہ سب کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں اطمینان کیوں نہیں ہے، پتہ نہیں میرے اندر یہ بے چینی اور بےقراری کیوں ہے. کیونکہ نا ہماری روح جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے نا، یعنی جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا، اس کی ساری خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے آتی ہے. جو کچھ بھی آپ کھاتے پیتے سب مٹی سے آتا ہے. روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی خوراک بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو روح جو ہے نا وہ اندر سے کریو کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب سے بات کرنی ہے. روح کہتی ہے میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، میں نے اپنے رب سے بات کرنی ہے، مجھے میرے رب کے پاس لے جاؤ. اور ہم کہتے ہیں نہیں تو ایسا کر فلم دیکھ لے، تو ایسا کر یہ کارٹون دیکھ لے، تو ایسا کر ویڈیو گیم کھیلے، تو ایسا کر یہ ڈرگ لے لے. روح کہتی ہے نہیں میں نے اپنے رب سے بات کرنی ہے، میں نے رب سے کنیکٹ کرنا ہے. اور ہم اس کو دبائے جا رہے ہوتے ہیں، دبائے جا رہے ہوتے ہیں، دبائے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں اتنا بے چین کیوں فیل کر رہا ہوں. اس لیے کیونکہ آپ کی جو اصلیت ہے آپ نے اسی کو مار دیا. تو جب تک، اور میں آپ کو بتاؤں نان مسلم سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے ویڈیوز، غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، پہلی دفعہ زندگی میں کبھی قرآن نہیں سنا، سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے یہ ہم نے کہیں پہلے سنا. کہاں سنا؟ جب آپ عالم ارواح میں تھے. یہ آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ڈالی ہوئی تھی. سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ ان کو گانے سنائیں، ان کو کچھ اور سنائیں، کوئی آنسو نہیں آتے. جتنا مرضی کوئی اداس غزل سنا دیں ان کو، وہ کوئی آنسو نہیں آتے. لیکن قرآن سنتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے دل کی کیفیت بدل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور الحمدللہ یہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان تک بھی کہیں نہ کہیں سے قرآن پہنچ جاتا ہے، اللہ کی بات پہنچ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ سچ ہے، یہ بالکل سچ ہے. وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بالکل، یہ اس کی جو باتیں ہیں وہ میرے دل میں جو تھا اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں. تو یہ معاملہ ہے ہمارے دل کا اور ہماری روح کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جو اللہ کے ذکر سے دور ہوگا اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی. ایک تو تھا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کے دل میں اطمینان ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے دور ہوگا اس کی زندگی میں کیا ہو جائے گا؟ ڈپریشن. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں. اس کی زندگی میں تنگی آ جائے گی، کنسٹرکٹڈ ہو جائے گی، جیسے کسی نے گلا گھونٹ دیا اس کی زندگی میں ٹائٹنس آ جائے گی. جو اللہ کے ذکر سے کیا ہوگا؟ دور ہوگا. چاہے ملٹی ٹریلینئر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بل گیٹس ہو یا مارک زکربرگ ہو یا امبانی ہو یا کوئی بھی ہو، جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے نا، پیسہ شیسے کی چمک دمک میں نہ جائیں، اس کی زندگی کے اندر کنسٹرکٹڈنس ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. جو بھی اعمال صالحہ کرے گا ایمان کی حالت میں، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی کیا کرے گا؟ ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ حیاتاً طیبہ. ہم اس کو ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے، سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، آپ کی زندگی میں مینٹل پیس آ جائے، اسپریچول پیس آ جائے، تو کیا کریں؟ اللہ کے ذکر کے اندر ملوث ہوں، ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ اس کو ہم حیاتاً طیبہ عطا فرمائیں گے، ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے. تو وہ تو دنیا کی بات ہے، اور آخرت میں اس سے بھی بڑا اجر و ثواب ہے آپ کے لیے. تو انشاءاللہ آج یہاں پہ اٹھنے سے پہلے اپنے دل میں ایک ارادہ اور وعدہ ضرور کریں
کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ نیک اعمال کی طرف جانا ہے، ایمان کی حالت میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں واقعی اصلی معنوں میں اطمینان قلب نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔